السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، آج کا موضوع ہے نبی کا کمال۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فگاں نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، جم نہ ہوتا۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ بنظر غیر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو حیات مبارکہ کے واقعات قرآن میں دعوت و تذکیر کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس کی ہر آیت سے دعوت و تذکیر نمایاں طور پر جھلکتی ہے اور حقیقت ہے کہ سیرت نبویہ کے مراحل و منازل اور حالات واقعات کے ساتھ ساتھ اور منزل و منزل قرآن مجید بھی نازل ہوتا رہا، اور صاحب سیرت آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کمال کے متعلق قرآن کہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم اس رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد بھی کرو۔ تو اس وقت سب نے اقرار کر لیا تھا۔ تو یہ کمال ہی کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء پر آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت و بلندی عطا کی۔ آپ کا علمی کمال کے متعلق خود آپ کا ارشاد ہے، اُوتِیتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، یعنی جتنے علوم مجھ سے قبل لوگوں اور بعد والے لوگوں کو دیے گئے وہ سب میرے پاس موجود ہیں۔ جو علوم میرے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ اسی کمال علمی کے باعث حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو خلافت دی گئی۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء و اجزاء کا تذکرہ مختلف جگہوں پر کیا ہے، چنانچہ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے نبی اس کو آپ کی زبان پر سہل بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔